السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم سورۃ الانبیاء کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پارہ نمبر 17 ہے جو آج یہاں نصف ہو جائے گا۔ آیات مقدسہ نمبر 108 تا 112 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، اللہ ان آیات کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں ہائی لائٹ کی تھیں، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو دیگر جو سابقہ آسمانی کتب ہیں اور قرآن مجید ہے، اس میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا کی زمین پر جو قیادت ہے، سیاست ہے، وہ مومن کی شان ہے، متقین کی شان ہے، کیونکہ اس سیاسی اعلی اقتدار کے ذریعے سے اللہ رب العزت عدل کا نظام غالب کرنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق غالب کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے بعد سچی آزادی دینا چاہتے ہیں، معاشرے میں خوشحالی پیدا کرنا چاہتے ہیں، امن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک ہی شکل ہے، پہلے دوروں میں بھی آج بھی قیامت تک، کہ اللہ کی رٹ کو غالب ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی رٹ غالب ہوگی اور اللہ کے بندوں کی حکومت بنے گی، صالحون سے مراد یہاں پر وہ صاحب قیادت ہے، وہ حکمران ہے جو حکمرانی کرنے کے قابل ہیں۔ یہاں صالحیت سے مراد یا صالحیت کا جو معیار ہے وہ سیاسی طور پر انسانوں کو اکٹھے رکھنا، ان کو عدل کا نظام دینا، معاشی طور پر عدل کا نظام دینا، اور ہر قسم کی انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے آنا۔ یہ ہے اللہ کے بندے۔ اور دوسری جو رہنمائی اللہ نے ارشاد فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس سارے سسٹم کا خلاصہ اور نچوڑ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی رسالت کا جو بنیادی ہدف اور مقصد ہے وہ بھی اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے بعد پوری انسانیت بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجنا ہے۔ اور رحمت لفاظی نہیں، عملی، پریکٹیکلی سسٹم کی تشکیل، نظام عدل کے قیام کے لیے، ریاست مدینہ اور ریاست مکہ بنانے کے لیے رات دن محنت کی، جد و جہد کی، جماعت سازی کی، جماعت سازی کے بعد عملاً میدان میں اترے اور میدان کارزار میں آ کر دشمن کو شکست دی، پھر رحمت کا نظام آیا ہے۔ محض دعاؤں سے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ قل انما یوحی الیہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، ان کو رہنمائی دیجئے کہ یقیناً میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور انما الہکم الہ واحد، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہارا کوئی معبود ہے تو وہ ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ ہے توحید کی رٹ، مسلسل یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کو سمجھیے، اس کے بغیر کبھی بھی معاشروں کی تشکیل نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، اس حکم کو تسلیم نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر اتنی کوشش کے بعد، جد و جہد کے بعد یہ پھر بھی نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کا وعدہ قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جو اللہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کے رہے گا، یہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ نہ ہو کے رہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو تم باتیں کرتے ہو، پکارتے ہو، من القول، گفتگو سے، وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، ہمارے دعووں کو جانتا ہے، ہمارے لفظوں کو جانتا ہے، ہمارے قلوب کو جانتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اگر سب کچھ اللہ جانتا ہے تو پھر ہم کیوں غور نہیں کرتے، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں توجہ نہیں کرتے؟ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اور یہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ جو تاخیر ہے کوئی آزمائش ہے، اللہ تمہیں جانچنا چاہتے ہیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ الزامات لگاتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ جس وعدے کی تم باتیں کرتے ہو وہ وعدہ آتا کیوں نہیں ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے، ایک وقت مقررہ تک اس کی ڈھیل ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، اللہ موقع دیتے ہیں، آزماتے ہیں، باقی یہ اللہ کو پتہ ہے وقت کب آئے گا، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں قال ربحکم بالحق، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ حق کے ساتھ، وہ انصاف کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ انصاف کے ساتھ ہے، سچا ہے۔ یعنی ایک بات تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، حکم ہے، سچائی ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ اس کا امکان نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو نہ ہو، دیر ہو سکتی ہے۔ وقت کی پابندی اللہ کو پتہ ہے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم اس کی ڈیوریشن پر بات نہیں کر سکتے، ہم تو فیصلے پہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں رہنمائی دے دی ہے وہ سچی ہے، اور آپ کا جو انجام ہے وہ برا ہے، وہ نظر آ کے رہے گا۔ اس کو اللہ باقاعدہ واضح کریں گے، کب کرتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور ہمارا رب کون ہے؟ جو رحمان ہے۔ المستعان، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا رب تو وہ ہے
جو الرحمن ہے۔ اور الرحمن کون ہے؟ جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، ہم اس کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کے دامن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پر ایمان ہے، اسی کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے اور اسی سے ہماری ترقی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ علی ما تصفون، ان چیزوں پر جو تم بتلاتے ہو، تم بیان کرتے ہو، اللہ رب العزت ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے اس آخری آیت کریمہ میں اللہ نے جب یہ پارہ شروع ہوا تھا، سورہ مبارکہ شروع ہوئی تھی، تو ذرا توجہ کیجئے، فرمایا تھا اقترب للناس، اقترب للناس حسابهم، وہ وقت قریب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور آخری آیات میں اللہ نے بتا دیا وہ وقت آ کے رہے گا، اور پھر یقین دہانی کروا دی کہ جو یہ مانگتے ہیں کہ وقت کیوں نہیں آ رہا، طلب کرتے ہیں، وہ آ کے رہے گا، لیکن ڈیوریشن کا ہمیں نہیں پتا۔ آج بھی یاد رکھیے اس دور حاضر میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، آ رہے ہیں مختلف شکلوں میں، اور اللہ کا سخت سے سخت عذاب آئے گا، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کب آئے گا۔ ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ اعلیٰ نظریہ ڈسکس کرنا ہے، عمل و کردار ڈسکس کرنا ہے، ہم نے جو تجزیہ کرنا ہے اس پوری تاریخ میں، تاریخ انبیاء کی روشنی میں، وہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کی رٹ قائم ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل و کردار انبیاء کی طرح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، یا حزب الشیاطین، کفار، مشرکین، منافقین کا کردار ہو۔ یہ ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، درس ہے کہ ہم ان سے تجزیے کو سمجھیں۔ یہ ہے اصل میں خلاصہ اس سورہ مبارکہ کا، انبیاء علیہم السلام کی سچی تاریخ اللہ نے بیان کی، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ محض ہم ان کو قصے کہانیاں نہ سمجھیں، واقعات نہ سمجھیں، یا پہلے ادوار تک اس کو بند نہ کر دیں، یہ پہلے نبیوں کے واقعات تھے، پہلے ادوار کے ساتھ خاص ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب مقدس قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، آج کے دور میں بھی رہنمائی ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کو رہنمائی سمجھیے، سبق حاصل کیجیے، غور و فکر کیجیے، عقل حاصل کیجیے، اور صرف اللہ کی اطاعت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیجیے، سچی جماعتوں کا ساتھ دیجیے، جھوٹی جماعتیں، جھوٹے حکمرانوں، جھوٹی قیادتوں سے نفرت کیجیے، بیزاری کا اعلان کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر برزخ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔